بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ، ناقابل یقین اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیں پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ کراچی جیسے شہر میں کرائے کا گھر کا حصول انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ یہ گھر ہر طرح سے اچھا تھا۔ مالک مکان پوش علاقے میں رہتے تھے اور ہر ماہ آ کر کرایہ وصول کرنے کا کہہ جاتے تھے۔ سنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہ گھر خالی تھا۔ سعود کو اچھا لگا تھا کہ اسکول اور مارکیٹ بھی قریب تھے۔ ہم چٹ پٹ یہاں شفٹ ہو گئے۔ محدود آمدنی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں اخراجات اور پھر کرایہ افورڈ آسان نہ تھا۔ اتنے اچھے اور مناسب کرائے پر مل جانے والے گھر سے میں اور سعود دونوں ہی خوش تھے۔ میں نے عادتاً جلدی ہی گھر سیٹ کر لیا تھا۔ اب تو مجھے گھر شفٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے سیٹنگ کرنے میں مجھے ٹائم نہیں لگتا تھا۔ سعود ایک کمپنی میں ملازم تھے، ماں باپ نہیں تھے، ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ اپنا گھر نہ ہونے کے باعث شادی کے 7 سال تک ہم 3 گھر بدل چکے تھے اور اب یہ تیسرا گھر تھا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 4 دن ہی ہوئے تھے۔ 4 دن تک تو سیٹنگ وغیرہ کی وجہ سے کھانے پینے پر کوئی خاص دھیان نہ دیا، مگر آج میں نے سوچا کہ سعود کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر قریبی بازار جانے کا ارادہ کیا۔ سامیہ آج اسکول نہیں گئی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اکیلے چھوڑ کر جاؤں یا ساتھ لے جاؤں۔ میں کھونٹی سے چادر اتار رہی تھی تو باہر گلی میں سے سبزی والے کی آواز آئی۔ ارے واہ، چلو سبزی گھر پر ہی لے لیتی ہوں، گوشت تو سعود لے آئے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا تو سبزی والا گیٹ کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا۔ بھائی مٹر کیا کلو ہیں؟ میرے سوال پر وہ مڑا اور چونک کر مجھے دیکھا، پھر گھر کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا بھیا؟ میں نے حیرانی سے اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں باجی، 100 روپے کلو ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اچھا 1 کلو دے دو، میں نے اس سے کہا۔ مٹر تول کر اس نے شاپر میں ڈالے۔ آپ کب آئی جی اس گھر میں؟ اس نے سوال کیا۔ 4-5 دن ہوئے ہیں، کیوں؟ میں نے جواب دے کر سوال کیا۔ اس کا رویہ مشکوک سا تھا۔ مما، تب ہی سامیہ کی اندر سے چیخنے کی آواز آئی اور میں فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ سامیہ اپنی کاپی دکھا کر رونے لگی۔ مما، یہ پھٹ گئی۔ ارے بھئی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیسے پھٹی؟ میں نے مٹر کا شاپر وہیں رکھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ پیجز زور زور سے مت پلٹا کرو۔ نہیں مما، میں نے نہیں پھاڑی، اس نے پھاڑی ہے، وہ دیوار کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ اس نے کس نے بیٹا؟ یہاں آپ اور میں ہیں بس، آپ سے پھٹ گیا ہوگا، میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، وہ میرے جیسی بچی تھی، اس نے پھاڑی ہے، وہاں سے آئی تھی۔ سامیہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اوہو بیٹا، وہاں کوئی نہیں ہے، چلو باہر آ جاؤ، ہم مٹر چھیلتے ہیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، لیکن سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ سامیہ نے کیا دیکھا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ باہر آ کر سامیہ بھی نارمل ہو گئی، میں بھی کام میں لگ گئی۔ سامیہ بھی میرے ساتھ ہی تھی، وہ ویسے ہی شرارتیں کرتی اور ہنستی مسکراتی میرے سامنے تھی۔ میں مطمئن ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آنکھ لگ گئی ہو اور اس نے خواب میں دیکھا ہو۔ رات کو جب سعود سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ وہ 4 دن مزید آرام سے گزر گئے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ مطمئن ہو گئے۔ سامیہ ہماری اکلوتی 4 سال کی بیٹی تھی، جس کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیاں ہونے کے باعث میں آگے ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے میرے اور سعود کی نگاہوں کا مرکز صرف سامیہ تھی، جس میں ہم دونوں میاں بیوی کی جان اٹکی رہتی تھی۔ وہ 3 سال کی ہوئی تو ہم نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں لائق اور ذہین ہونے کے باعث وہ ٹیچرز کی لاڈلی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ایک روز سامیہ کھیلتے کھیلتے اچانک چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس بچی نے میری گڑیا چھین لی ہے، اسے مارے مما، وہ مجھے منہ چڑھاتی ہے اور بال بھی نوچتی ہے۔ نہیں بیٹا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے کیا؟ میں اسے سینے سے لگا کر بولی۔ مما، وہ یہیں رہتی ہے، دیوار سے آتی ہے اور مجھے مار کر اور چیزیں توڑ کر چلی جاتی ہے۔ سامیہ کی بات پر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی اسیب وغیرہ تو نہیں؟
سعود مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کچھ کریں، سامیہ بہت ڈرنے لگی ہے۔ میں نے رات کو پھر سعود کو دن کی ردات سنائی۔ ارے بھائی، تم دن بھر الٹے سیدھے انڈین چینلز دیکھتی رہتی ہو نا، آصف اور جن بوت والے، وہ ذہن میں رہ جاتے ہوں گے۔ سعود نے ہمیشہ کی طرح میری بات کا جواب دیا۔ ہاں شاید، میں نے سوچا، اور اس روز سے ٹی وی پر صرف خبریں اور کارٹون ہی چلنے لگے۔ سامیہ بھی اب نارمل ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سعود نے کہا تو میں نے سر ہلایا۔ اس روز میں گھر میں اکیلی تھی، سعود آفس اور سامیہ اسکول میں تھی۔ میں کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو آتے آتے فریج سے گوشت نکال کر پانی میں رکھ دیا تاکہ کھل جائے تو میں آ کر بگھار دوں۔ کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی کہ الماری کے سارے کپڑے بیڈ پر تھے۔ ارے یہ کیا؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تو سب صاف کر کے بیڈ کی چادر چینج کر کے گئی تھی، الماریاں بھی صاف تھی۔ پھر میرے بدن میں جھرجھری آ گئی، عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ غیر معمولی اور ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے الماری کھولی اور سارے کپڑے ترتیب سے رکھے۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، بیڈ روم سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں لاؤنج میں آ گئی، ڈر کے مارے کچھ کام کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کھانا تیار کیا اور ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتی گئی میرے خوف میں کمی آ گئی۔ سامیہ بھی آ گئی تھی اسکول سے اور کھانا کھا کر سو گئی تھی، مگر میں سو نہیں پائی۔ اگلے دن پھر یوں ہی ہوا۔ میں صحن کو دھو کر کمرے میں آئی۔ جب میں واپس صحن میں گئی تو وہاں کچرا اور گندگی ویسے ہی موجود تھی۔ میں نے سعود سے کہہ دیا کہ سعود، اس گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، پلیز کسی عامل کو بلائیں، اب مجھے خوف آنے لگا ہے۔ خلاف توقع سعود بھی مان گئے اور دوسرے دن ہی اپنے کسی دوست کے توسط سے کسی صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے سارے گھر کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس گھر پر جنوں کا قبضہ ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں رہتا، بہتر ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ اف، سعود نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چند مہینوں پہلے ہی تو یہاں آئے تھے، اب کہاں جائیں گے؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ فوری طور پر یہ گھر چھوڑ دیں۔ مما، کیا یہ ہم گھر چھوڑ دیں گے؟ رات کو سونے سے پہلے سامیہ نے پوچھا۔ جی ہاں بیٹا، میں نے مختصر جواب دیا۔ نہیں مما، یہ گھر نہیں چھوڑنا، اب تو وہ میری فرینڈ بن گئی ہے، ہم ساتھ کھیلنے لگے ہیں، وہ اکیلی رہ جائے گی مما۔ سامیہ کی بات پر میں چونکی۔ بلڈنگ میں سامیہ کی کسی سے بھی اتنی دوستی نہیں ہوئی تھی، پھر وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ سامیہ، کیا فضول کی باتیں کر رہی ہو، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو لٹا دیا اور کمبل اڑا دیا۔ اس کی بات پر سعود بھی چونکے تھے۔ دوسرے دن سعود نے مالک مکان کو کال کر دی کہ مہینہ ختم ہونے پر ہم لوگ یہ گھر خالی کر دیں گے۔ مجھے بھی اب گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ سعود نے بھی اوور ٹائم کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس روز اچانک سامیہ آدھی رات کو روتے روتے اٹھی، اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ پلیز ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے، یوں لگتا تھا کہ وہ نیند میں بول رہی تھی۔ سامیہ، کیا ہوا بیٹا؟ مگر سامیہ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ بس بولے جا رہی تھی۔ ماما، الوینا کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، کوئی اس سے نہیں کھیلتا، سب اس سے ڈرتے ہیں، سب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ اس لیے سب کو مارتی ہے، وہ اکیلی رہ جائے گی، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی جا رہی تھی، اس کی آواز عجیب سی تھی، وہ میری سامیہ کی آواز نہیں تھی۔ میں اور سعود آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کون سی بچی الوینا؟ یہ سب کیا تھا؟ سامیہ، سامیہ بیٹا، آنکھیں کھولو۔ میں رونے لگی۔ ہم لوگ سامیہ کو لے کر ہاسپٹل بھاگے، اس کو 104 بخار تھا، وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میں اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ 1 گھنٹے میں ہم ہاسپٹل سے واپس آئے۔ دواؤں کے اثر سے وہ بدستور نیم بے ہوشی میں تھی۔ الوینا کو میں نے نہیں چھوڑنا، ہم نہیں جائیں گے، وہ نقاہت سے بڑبڑا رہی تھی۔ یا اللہ، میری بچی پر رحم کر دے، اپنا کرم کر دے میرے مولا۔ میں بے اختیار اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعود باہر لاؤنج میں صوفے پر لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تب اچانک ہی میں نے اسی دیوار کی جانب نگاہ جما دی جہاں سے بقول سامیہ کے وہ لوگ آتے تھے۔ میں ٹکٹکی باندھے مسلسل اسی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ میری گود میں سامیہ تھی۔ اچانک میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، تم لوگ کون ہو آخر؟ کیوں میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اگر تم بھی ماں ہو تو کیوں ایک ماں کا درد نہیں سمجھ سکتی؟
کیوں ماں ہو کر ماں کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ خدا کے واسطے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں سے چلی جاؤ یا پھر ہمیں جانے دو، خدا کے لیے یوں نہ کرو۔ میں مسلسل بولے جا رہی تھی، تبھی اچانک مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح چونکی۔ سامیہ ابھی بھی میری گود میں تھی۔ میری نظر سامنے دیوار کی جانب اٹھی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے لگیں، میرے جسم میں سنسناہٹ ہوئی، لگ رہا تھا جیسے سارا خون منجمد ہو گیا ہے۔ میں نے سامیہ کو لے کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن مجھے لگا کہ میں ہل بھی نہ پاؤں گی، جیسے میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ سامنے دیوار پر مجھے سایہ سا محسوس ہوا، ایک ہیولا۔ وہ ہیولا چھوٹے سے ایک دم بڑا ہو گیا تھا، یوں لگا کہ کوئی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ وہ ایک عورت کا سایہ سا لگتا تھا۔ سسکیوں کی آواز قریب سے آنے لگی۔ اس سائے کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، کوئی چھوٹی سی بچی کی مانند۔ خوف و دہشت سے میری آواز بھی بند ہو گئی تھی، بس ایک آواز آ رہی تھی، سرگوشی کی مانند آواز۔ میں بھی ماں ہوں، تب بھی اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتی تھی۔ زمانے نے مجھے جینے نہیں دیا۔ اس گھر میں ہم بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے مار مار کر مار ہی دیا تھا، اور میری بیٹی میرے غم میں مر گئی اور خود دوسری شادی کر لی۔ تب سے مجھے نفرت ہو گئی سب سے۔ میں نے ہر آنے جانے والے کا جینا حرام کر دیا اور سب چلے گئے۔ یہ بچی تمہاری بیٹی میرے لیے اپنی الوینا جیسی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا۔ دونوں کو ساتھ کھیلتے دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا، مگر ہمارے ہونے سے اب تمہاری بیٹی کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں۔ ہم تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں گے، کبھی یہاں نہیں آئیں گے، مگر تم کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے۔ 15 فروری کو میری الوینا پیدا ہوئی تھی۔ ہر 15 فروری کو تم ایک جوڑا بنا کر کسی غریب کو دیا کرو گی۔ وہ سرگوشی جیسے آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ سائے چلتے چلتے دروازے کی جانب بڑھے اور غائب ہو گئے۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا تھا، کیا یہ حقیقت تھی؟ اس سے پہلے کہ مزید میں کچھ سوچتی، سامیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چھوا تو بخار کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ سعود بھی اسی وقت کمرے میں آئے۔ ارے یہ تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، وہ خوشی سے بولے۔ ہاں یہ ٹھیک ہو گئی ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، میں بڑبڑائی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، ہمیں اس گھر میں کوئی پریشانی نہ ہوئی، ہم سکون سے گھر میں رہے۔ سامیہ کو الوینا نام کی کوئی بچی یاد نہیں۔ سعود بھی اس واقعے کو تقریباً فراموش کر چکے ہیں، مگر میں نہیں بھولی۔ مجھے آج بھی سب یاد ہے، اور وہ وعدہ بھی جو ایک مری ہوئی ماں نے زندہ ماں سے کیا تھا۔ میں ہر 15 فروری کو جوڑا بنا کر کسی ضرورت مند کو دے کر آتی ہوں، اور ساتھ ہی میں اس عورت اور اس کی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں۔